اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انیکا نثار، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث۔ ناظرین، پاکستان کی صورتحال کو اگر دیکھیں تو پاکستان ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے اپنے ہمسایوں سے، اور ہمسایوں کی بات کریں تو نہ ایسٹ سے سکون نہ ویسٹ سے سکون، کہیں نہ کچھ مسئلہ کھڑا ہی ہوتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی امریکہ نے ریکنسیلیشن کی آفر کی کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ ثالثی کا کردار ادا کریں، لیکن اگر ہندوستان کو واقعی میں ثالثی کی طرف آنا ہوتا ہے یا دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہوتا تو پھر اتنی چیزیں ایگریویٹ نہ ہوتی، اتنے زیادہ وہاں سے ایسے بیانات نہ داغے جاتے جس سے ایسا لگے کہ جیسے پاکستان کو ہمسائے کے طور پر وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اس کے علاوہ ذرا ویسٹرن بارڈر کی طرف جائیں گے اور افغانستان کی بات کریں گے۔ کیا افغانستان سے اب تک اتنے عرصے بعد جتنی دہشت گردی ادھر ہوئی، ہمارے یہاں وہاں سے دہشت گرد آتے رہے، انفلٹریٹ کرتے رہے، بارڈر مینجمنٹ کی باتیں جہاں ہو رہی ہیں، جہاں دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں واقعی میں ویسٹرن بارڈر ذرا سکون میں آیا یا نہیں آیا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں تعارف کرواؤں گی، میرے موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول صاحب فارمر گورنر آف پنجاب بھی رہے۔ خالد صاحب شکریہ، آپ نے جوائن کیا ہمیں شو میں۔ خالد صاحب، یہ ایک تو پہلے ریکنسیلیشن کی آفر کرنا، آپ سمجھتے ہیں یہ واقعی میں دلی طور پر ریکنسیلیشن کی آفر کی گئی تھی یا پھر سپرفیشل تھی؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ بھارت ریکنسیلیشن کی طرف کیوں نہیں آ رہا، جبکہ ان کو امریکہ بھی کہہ رہا ہے، باقی دنیا بھی کہہ رہی ہے، چائنا بھی کہہ رہا ہے، کیا ایسی وجوہات ہیں؟ امریکہ نے جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مسالت کی پیشکش کی تھی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک بہت سنجیدہ کوشش تھی۔ ویسے بھی اس وقت امریکہ کی بہت ساری ایسی پالیسیاں جو آ رہی ہیں، اس میں جسے کہتے ہیں وہ بڑی ریئیکشن والی اور گٹ فیلنگ والی پالیسیز ہیں، جن کے پیچھے بہت سوچ بچار نہیں ہے۔ بہرحال ان کی پیشکش تھی، اور ہندوستان نے تو ہمیشہ سے ہی مصالحت کا جو دروازہ ہے بند کیا ہے۔ ہندوستان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے یا LOC پر یا سیبوٹاج کے ذریعے یا پانی کے مسائل کے ذریعے دباؤ میں رکھے تو شاید وہ پاکستان کو اپنی شرائط منوا سکتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو ہندوستان کا یہ گمان تھا کہ شاید پاکستان کمزور ہے اور وہ اس کو دباؤ میں ڈال سکیں گے، خواہ وہ اقتصادی محاذ ہو، خواہ وہ معاشی محاذ ہو، اور خصوصاً فوجی محاذ ہو، الحمدللہ ہماری افواج کی بہادری کی وجہ سے، لوگوں کے یقین کی وجہ سے ہندوستان کے سارے عزائم فیل ہوئے ہیں۔ اور اب ہندوستان میں جو ایک مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک اور ان کی اندر جو ایک جسے کہیں تقسیم کا سلسلہ شروع ہے، اس سے یہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ جارحیت کی طرف جو ہے وہ ہندوستان کا رخ ہے، اور پاکستان تو بہتری چاہتا ہے۔ اس میں آپ نے کل پرسوں پڑھا ہوگا کہ ہندوستان نے اپنی نیوکلیئر پالیسی میں بھی، جس میں وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم نیوکلیئر ہتھیار کا پہلے استعمال نہیں کریں گے، اس کو بھی اب انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ضرورت پڑی تو ہم پہلے بھی استعمال کر لیں گے، جبکہ پاکستان مسلسل کہہ رہا ہے بات چیت کریں، نیوکلیئر ہتھیاروں کو کم کریں۔ تو ہندوستان پاکستان پر مسلسل دباؤ اور پاکستان کو مسلسل نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، بات چیت کے لیے تیار ہونا چاہیے، لیکن ہمارا پیغام بھی ہندوستان کو بہت واضح ہونا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، دونوں طرف کی جو ہے ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر جارحیت آئے تو جارحیت کا جواب جارحیت سے، اور اگر بات چیت کی بات ہے تو پھر بات چیت کے حوالے سے۔ لیکن خالد صاحب ذرا دوسری طرف چلتے ہیں، افغانستان کی طرف بھی چلتے ہیں، اور افغانستان کے حوالے سے دوستی کی باتیں بھی آتی ہیں، پھر اس کے بعد پھر تعلقات کے اندر سردی گرمی دونوں سا ماحول چلتا رہتا ہے۔ ابھی طالبان کی سچویشن جو افغانستان میں ہے وہ بھی اسٹرینتھن ہوتے ہوئے اکثر ہمیں نظر آتی ہے کہ بہت سارے علاقوں کے اوپر طالبان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ افغانستان کی اپنی گورنمنٹ کبھی ویک ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، اور آج کل اسپیشلی اگر دیکھیں تو اس حوالے سے کافی زیادہ چیزیں، ایسے میں بارڈر مینجمنٹ اور جو باتیں ہم لوگ کر رہے تھے کہ وہاں میسج پہنچایا جائے کہ وہاں سے دہشت گرد جو پاکستان آتے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، وہ کہاں تک افغانستان اس بات کو پاکستان کی سن رہا ہے؟ بدقسمتی سے ایک ہمسایہ اور ایک مسلمان ہمسایہ ہونے کے باوجود اس وقت ہمارے اور افغانستان کے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں۔ اس میں ایک اور ذرا جو زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ افغانی عوام بھی جو ہیں وہ اپنے پروپیگنڈا کی وجہ سے وہ بھی پاکستان کے لیے دوستانہ خواہشات نہیں رکھتے۔
باوجود اس کے کہ پاکستان نے پچھلے تقریباً 40 سال سے لاکھوں افغانیوں کو اپنا مہمان رکھا اور ہم نے کوشش کی کہ ہر معاملے میں ان کی مدد کی جائے. اب پاکستان میں احساس یہ ہو رہا تھا کہ ہم نے ملک کے اندر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس میں المیزان، ضرب عضب اور رد الفساد آپریشن، اس کی وجہ سے ملک کے اندر جو دہشت گردوں کے مراکز تھے، ٹھکانے تھے اور جو ان کی بہت بڑا سیٹ اپ تھا، اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے. اور یہ لوگ چلے گئے تھے افغانستان میں. اور اب ہمارا خیال یہ ہے کہ جو اب پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا مرکز افغانستان ہے، اور وہاں پہ خواہ وہ افغانی لوگ ہوں یا پاکستان سے گئے ہوئے لوگ ہوں، ان کو افغان انٹیلیجنس اور را مل کر ان کو وسائل دیتی ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھیجتی ہے. جب ہم نے بات کی کہ بارڈر مینجمنٹ کی جائے تو افغانستان نے مزاحمت کی. بڑی اچھی بات ہے کہ جنرل قمر نے پاکستان میں دنیا میں جا کر یہ کہا کہ جناب بارڈر سیکیور ہونی چاہیے. اب ہم نے کئی بارڈروں کو سیکیور کیا ہے، اور کئی ہمارے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہزاروں راستے ہیں. کئی راستے ایسے ہیں جن میں صرف جانور گزرتے ہیں. ہم نے کافی راستوں کو جو ہے وہ مانیٹر کیا ہے، اور پھر ہم کئی جگہوں پر باڑ لگا رہے ہیں. اس سے زیادہ جو اچھی بات ہم نے کی ہے کہ ہم نے اپنے مغربی بارڈر پر جو فرنٹیئر کور کسی زمانے میں تھوڑی اس کی تعداد تھی، اس کی تعداد کو بڑھایا ہے کے پی کے سامنے بھی اور بلوچستان کے سامنے بھی. اور ہمارے خیال میں اس طرح ہم اپنے بارڈر کو سیکیور کر سکیں گے. لیکن ہم نے بار بار افغانستان کو کہا ہے کہ جناب ہم آپ کے امن کے لیے سنجیدہ ہیں، اس میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کے بچوں کو تعلیم کے لیے یہاں بلا سکتے ہیں. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے اپنے حالات جو ہیں ان کی حکومت کے بس نہیں ہے. اگر آج امریکہ ان کو سالانہ امداد دینا بند کر دے تو افغانستان کی فوج جو ہے وہ بڑی غیر منظم ہو جائے گی. تو ہماری تو مسلسل کوشش یہ ہے، اور یہ اسی کا اعلان جب جنرل باجوہ گئے ہیں انگلستان میں وہاں بھی انہوں نے کیا. اب سنا ہے کہ آپس میں ملٹری کمانڈرز کی ہاٹ لائن جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی ہے. یہ مشکل کام ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کئی دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں دوبارہ جو پچھلی صدی میں گریٹ وار ہوئی تھی، گریٹ کمپٹیشن تھا، مختلف امپائر رشیا اور انگلستان افغانستان کو ایک کیا کہنے بفر بنائے ہوئے تھے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ افغانستان میں ایک گریٹ گیم اور شروع ہے. اور چونکہ ہم جا رہے ہیں سی پیک کی طرف، سینٹرل ایشیا کی طرف، تو اب یہ کئی ملک ہمارے خلاف ہیں. تو ہمارا جو رول ہے اس کی وجہ سے ہمیں مسلسل ہندوستان اور افغانستان کی طرف سے اگر جہریت نہیں تو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک دن آئے گا جب وہ بھی اس اقتصادی تحریک میں شامل ہوں گے اور ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے. شاید اس کے لیے کچھ انتظار کرنا پڑے گا. چلیے اس کے لیے انتظار تو کرنا پڑے گا، لیکن یہ انتظار بہت طویل نہ ہو جائے، اس کے بھی امکانات سامنے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جہاں پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کی بات کر رہا ہے، دہشت گردی سے لڑائی کر رہا ہے، جنرل راحیل شریف ایک ایسی فوج کے سربراہ ہوں گے جو کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کرے گا ممالک. دوسری طرف ہم لوگوں کے اپنے ہمسائے دہشت گردی کو فروغ دینے کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. شو کو کنٹینیو. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے جنرل راحیل شریف جس مسلم الائنس کو ہیڈ کریں گے اس کی بات کر رہے تھے. خالد صاحب یہ جس طریقے سے اس چیز کو لے کر چلے وہ تو ایک طرف، لیکن اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ پورا مسلم الائنس ہوگا، دہشت گردی کے خلاف ہوگا. اس کی بہت ضرورت تھی، جبکہ ہم کہا کرتے تھے کہ OIC دہشت گردی کے بارے میں یا جو مسلم ممالک پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے بارے پہ اس طریقے سے کارکردگی نہیں دکھا پا رہا یا کارروائی نہیں کر رہا جس طریقے سے ایک الائنس کو کرنا چاہیے. ایسے میں یہ الائنس بنا اور عمان نے بھی اس کو جوائن کر لیا ہے. پاکستان کہتا ہے ایران کو بھی اس کے بارے میں بھی اس سے بات چیت ہوگی کہ کسی طریقے سے اس کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے یہ ایک نیریٹو بھی بلڈ کرے گا کہ مسلم ممالک جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں اور جن کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے اس حوالے سے وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں، بلکہ اس کے خلاف کارروائی کرنے کو بھی پورے تیار ہیں؟ آپ نے درست کہا کہ یہ جو الائنس ہے
یہ کوئی فوری طور پر ایک فوجی الائنس نہیں ہے. اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ دنیا اسلام اپنے بارے میں جو دنیا میں تاثر ہے اس کو زائل کر کے ایک ہم اپنا تشخص ایک میانہ روی کا اور روشن خیالی کا کاؤنٹر نیریٹو دنیا کے سامنے پیش کریں, علم کے ذریعے پیش کریں اور میڈیا کے ذریعے پیش کریں. اور اگر ضرورت پڑی جہاں پر وہاں پر دہشت گردی کے خلاف ہم اپنے اپنے ملکوں میں کارروائی کر سکیں. یہ جو الائنس ہے اس میں یوں نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج اٹھ کر دوسرے ملک میں یا عمان کی فوج اٹھ کر اردن میں چلی جائے گی, اور ابھی اس کے خد و خال طے ہونے باقی ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جناب اس کو آئی سی کے نیچے ہونا چاہیے, کئی لوگ کہتے ہیں جناب دیکھیں کہیں ہم یمن کی لڑائی میں نہ پھنس جائیں. پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم کسی قسم کی ایسی اسلامی ملکوں کے درمیان چپکلش میں جانبدار نہیں ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہو. ہم نے یمن میں باوجود تمام دباؤ کے ہم اس سے علیحدہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو منفی انداز سے دیکھنے کے بجائے اس کو مثبت انداز سے دیکھیں. 35 ملکوں کے اتحاد میں اگر آپ کے ملک کا ایک فوجی سربراہ اس کا سربراہ چنا جاتا ہے تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور پاکستان کی قیادت, سیاسی قیادت ہو, فوجی قیادت ہو, وہ بڑی سمجھدار ہے. اس کو یہ احساس ہے کہ نازک معاملات میں کیسے پھونک پھونک کر چلنا ہے. ہم نے روس, امریکہ, چائنا تمام طاقتوں کے درمیان اپنا مقام قائم رکھا ہے. دنیا میں اب یوں نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایک ہی طرف لگ پڑیں. تو ہمارے عرب دنیا کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رہیں گے, جو مسلمان ممالک ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, ہمارے مغرب میں, ایران, ہم ان سب کے ساتھ تعلقات اچھے رکھ کر اس الائنس کو مسلمانوں کے اتحاد اور دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے ایک اچھا منصوبہ بننے کے لیے کوشش کریں گے. دیکھیں آگے پھر کیا ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب, مسلم ممالک کی بات کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی بہت سارے مسلمان ممالک ایسے ہیں ابھی جن کے اندر ایسے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں ان کے بارے میں دل دہل جاتا ہے. ابھی سیریا کی بات کر لیتے ہیں, شام کی بات کر لیتے ہیں. وہاں کیمیکل ویپنز کا استعمال ہوا, اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کی جانب سے وہاں اٹیک کیا گیا, ایریل سٹرائکس کی گئی. ڈونلڈ ٹرمپ تو اپنی کیمپین میں کہتے تھے کہ جی سیریا کی جو جنگ ہے اس کے اندر امریکہ کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے, یا ہمیں دوسرے ممالک کی جنگوں کے اندر جا کر انٹروین نہیں کرنا چاہیے, اس لیے اس سے امریکہ کی اکانومی کو نقصان ہوتا ہے. دوسری طرف اب یہ ہو گیا ہے, تو کیا پالیسی شفٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا؟ سیریا کے اندر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کو کون سنے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی سیریا کے بارے میں یہ ایک پالیسی شفٹ ہوئی ہے. امریکہ میں اور امریکہ کے بارے میں دنیا میں عمومی طور پر یہ احساس پایا جاتا تھا کہ امریکہ کی جو ایکسٹرنل پالیسیز ہیں اس میں یوں لگتا ہے کہ امریکہ پیچھے ہٹا ہوا ہے. نیٹو کی بات کر لیں, آپ نارتھ کوریا کی بات کر لیں, آپ دوسرے ممالک کی بات کر لیں, ایسے لگتا تھا کہ امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے, روس اور دوسری طاقتیں آگے بڑھ رہی ہیں. یہاں پر سیریا میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک انسانی وجہ کی وجہ کے موقع ملا. واقعتاً ظلم تھا, وہ کہ سیرین کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا, یہ باغیوں نے کیا ہے. بہرحال جو یو این کی رپورٹس ہیں, پچھلی رپورٹس بھی ہیں, اس میں تو الزام یہ سیریا پہ لگتا ہے. اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پہ کروز میسائل کی اسٹرائک کی ہے, اور یہ کوئی سیریا کے صدر کے خلاف نہیں ہے, سیریا کے افواج کے خلاف نہیں ہے. انہوں نے ایک قسم کا پیغام دیا ہے کہ اگر کیمیکل ہتھیار استعمال ہوئے تو امریکہ اس پہ پنش کرے گا آپ کو. اس سے یہ کہنا کہ سیریا کا مسئلہ حل ہو جائے گا, طاقت کا توازن بگڑ جائے گا, ممکن ہے. اس کی وجہ سے تو روس اور امریکہ کے تعلقات کسی حد تک بگڑیں گے. کئی لوگ تو کہتے ہیں جناب شاید کوئی نئی عالمی جنگ ہوگی. ایسا نہیں ہوگا. شاید لوگوں کو احساس ہے کہ یہ ممالک میں فیصلے کرانے بڑے مشکل ہیں. امریکہ نے اپنے اتحادیوں کو, خاص طور پہ عرب ممالک کو پیغام دیا ہے کہ جناب میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. سیریا کو پیغام دیا ہے, کسی حد تک روس کو بھی پیغام دیا ہے. لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ امریکہ کی مشرق وسطیٰ کے بارے میں پالیسیاں تبدیل ہوئی ہیں, وہاں کوئی بہت بڑی فوجی الغار ہوگی, میں نہیں سمجھتا ایسے ہوگا. مشرق وسطیٰ میں اس وقت بڑے گھمبیر مسائل ہیں اور ان کو حل ہونے میں کچھ دیر لگے گی. ایک ہمیں سبق یاد رکھنا چاہیے, اگر آپ کی اپنی فوج کمزور ہو جائے اور آپ دوسرے ملکوں کو اپنے اندر مداخلت کا موقع دیں تو پھر وہ حال ہوتا ہے جو عراق میں ہوا ہے, جو سیریا میں ہوا ہے, جو لیبیا میں ہوا ہے. اپنی فوج کی
اور پاکستان کے اتحاد کی عزت کریں اور اس کو ہر وقت محفوظ رکھیں۔ صحیح ہے، لیکن خالد صاحب یہاں امریکہ کی پالیسی شفٹ کی بات تو نہیں ہے، امریکہ کی تو پالیسی یہی تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی تو کچھ مختلف تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ اسی لائن پر آ گئے ہیں جس کے بارے میں وہ بولا کرتے تھے کہ اسٹیٹس کو ہے اور میں اسٹیٹس کو کے اگینسٹ جاؤں گا؟ اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے۔ آج اگر آپ دنیا کے ٹیلی ویژن کھولیں تو سارا دن اسی پہ یہی بحث ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ امریکہ کے اندر جو ایک بہت بڑی آبادی، سفید فام، بوڑھے، نوجوان، جو امریکہ کی ترقی میں جن کو حصہ نہیں ملا، اس کی اکانومی بہتر کر کے سفید فام لوگوں کو اقتصادی طور پر اور بلکہ میں کہوں گا کلچرلی طور پر بھی یہ احساس دلایا جائے کہ وہ یہ ملک ان کا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں کسی بہت بڑی فوج کشی یا جسے کہتے ہیں کوئی ایکسٹرنل ایڈونچر کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ یہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ شام کے اندر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر موجود، ذرا ملکی سیاست کی طرف آتے ہیں یا عالمی سیاست سے ہٹ کر ذرا ملکی سیاست کی طرف آتے ہیں۔ خالد صاحب، یہ پینما کیس کا رزلٹ، ڈیسیجن متوقع، پھر وہ جو اخبار کی خبر تھی متنازع خبر، اس کی رپورٹ، یہ تمام چیزیں مل کر سیاسی پریشر بلڈ کر رہی ہیں اور الیکشنز ان اٹ سیلف ایک بڑا سیاسی پریشر بلڈ کرتے ہیں۔ ایسے میں سیاسی جماعتوں کی جوڑ توڑ بھی جاری ہے، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے بات کر رہی ہے اور پی ایم ایل این بھی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہی ہے کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے لے کر آئی جائے۔ تو سیاسی درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہت ساری ابھی ایسے فارمیلٹیز ہیں جو کہ الیکشن کمیشن نے پوری کرنی ہے، وہ ہو نہیں رہی۔ 2018 کے الیکشنز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تیاری شروع ہو گئی کہ آپ کے خیال میں؟ آپ نے درست کہا ہے کہ اس وقت یوں لگتا ہے کہ 2018 کا الیکشن جو ہے اس کی طرف لوگوں نے بھی سے تیاری شروع کر دی ہے۔ گو کہ جب تک اس ملک میں انتخابی اصلاحات نہیں ہوتی، جو کہ شاید نیشنل اسمبلی میں آخری مرحلے پر ہیں، اگر وہ نہیں ہوتی تو اگلا الیکشن بھی پہلے الیکشن کی طرح اس کے اوپر بڑے انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ لیکن بہرحال سیاسی پارٹیوں نے جوڑ توڑ شروع کر دیے ہیں، انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ سندھ میں اس کا وجود جو ہے وہ مضبوط ہو۔ بہرحال سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی جگہ ہے، کیونکہ کسی اور جماعت نے ان کو پیچھے نہیں دھکیلا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو پچھلے دنوں کراچی میں آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کے خلاف تو نہیں کہوں گا، دہشت گردی کے خلاف جو ہوئے ہیں، اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوا ہے۔ لیکن کیا پیپلز پارٹی ایک ملک گیر پارٹی بن کے ابھرے گی؟ اگلا پرائم منسٹر ان کا ہوگا؟ کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے میں نہیں سمجھتا ان کے پاس کوئی ایسی آپشن یا کہہ لیں کوئی ایسا گر ہے جس سے یک وہ ملک میں اپنی ساکھ بڑھا لیں، کیونکہ سندھ میں گورننس کے بہت مسئلے ہیں، باوجود اس کے کہ سندھ کے چیف منسٹر نوجوان آدمی ہیں۔ سندھ میں طاقت بٹی ہوئی ہے زرداری فیملی میں۔ خالد صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، اس حوالے سے بات کریں گے، ذرا پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کی ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن ابھی مجھے جانا ہے بریک کی طرف، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر پاکستان میں سیاست کیسے آگے بڑھ رہی ہے اور سیاست الیکشنز کی طرف ہم لوگوں کو کس طریقے سے لے کر جا رہی ہے، بریک کے بعد بات کریں گے۔ بریک ملکی سیاست کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور بالخصوص بات کر رہے تھے پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، یہ تمام سچویشن جو بنی ہوئی ہے اور آنے والے الیکشنز کے حوالے سے۔ خالد صاحب، یہ سیاسی جوڑ توڑ تو ہر بار ہی چلتا ہے، ہر الیکشن سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ویک کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن پاکستان کی سیاست میں یہ تبدیلی کیوں نہیں آتی کہ ملک اور قوم کی خدمت کریں اور اتنے بہتر کارکردگی ہو جائے، انسٹیٹیوشنز اتنے زیادہ کرپشن فری ہو جائے کہ الٹیمیٹلی عوام یہ دیکھ کر آپ کو ووٹ کرے؟ اس لیول پر ہم کیوں نہیں کارکردگی کو لے جاتے؟ بدقسمتی سے گورننس کہہ لیں یا اصولوں کی سیاست پاکستان کی تاریخ کا حصہ نہیں رہی۔ جیسے میں نے کہا، پیپلز پارٹی اپنے جو سندھ کے ساتھ ان کی نسبت ہے اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے۔ پی ایم ایل این جو دکھانے کے لیے ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی سمجھتی ہے وہ احتجاج کی سیاست کرے گی۔ ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ وہ کراچی میں ابھی بھی
कराची के अवाम की हमदर्दियाँ हासिल कर सकती है, गो कि उनको पाक सरज़मीन पार्टी से चैलेंज होगा, गो कि वहाँ पर एडवांटेज ज़्यादा पीपल्स पार्टी को चला गया। मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि देवबंद की 100 साल तकरीबात की वजह से KPK में उनका कद बढ़ा है। मेरे ख़्याल में एक दो चीज़ें ज़रूर होंगी। एक तो जो भी पनामा का फ़ैसला आएगा उसका पाकिस्तान की सियासत पर बहुत असर पड़ेगा। उसकी वजह से क्या हम जल्दी इलेक्शन में जाएंगे? हुकूमत की अगर बात हो तो हुकूमत तो यही चाहेगी कि वो 2018 में इलेक्शन में जाएं ताकि उनके तरक्याती काम जो हैं उस वक्त तक मुकम्मल हो सकें। असल बात यह है कि क्या पाकिस्तान के अवाम रवायती सियासत और रवायती सियासी जोड़ तोड़ को छोड़कर इस बात पर सियासत करेंगे कि उनके इलाके का उम्मीदवार कितना ईमानदार है, कितना उनकी खिदमत कर सकता है। ये सोच की हद तक तो बहुत अच्छी बात है। क्या ऐसा होगा? इसके ऊपर मेरे ख्याल में हम बहुत यकीन से हाँ नहीं कह सकते। सही, ठीक है। इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान की सियासत गर्मा गर्मी का शिकार होती है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस बात पे कंपटीशन की किस कारकर्दगी किस जमात की बेहतर रही, ये बड़ा कम नज़र आता है। दिखावे के लिए चीज़ें होना एक तरफ, लेकिन ऑन ग्राउंड चीज़ें होना दूसरी तरफ है। इसी हवाले से बात करेंगे, ज़रा इकोनॉमी की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के इकोनॉमिक नंबर्स के बारे में बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते रहे। अभी चाइना के एक प्रोफेसर आए हैं जो कि वर्ल्ड बैंक में भी चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर काम करते रहे। वो हमें बताते हैं कि 8 से 10% ग्रोथ पाकिस्तान के लिए अचीव करना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे इक़दामात करने पड़ेंगे। खालिद साहब, उन इक़दामात के अंदर से एक बात उन्होंने यही कही कि एक तो इम्पोर्ट्स की और एक्सपोर्ट्स का बैलेंस और एक्सपोर्ट्स की डाइवर्सिफिकेशन, ये बात कही। दूसरा फिर करप्शन की बात आ जाती है कि किसी तरीके से कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए करप्शन को दूर किया जा सके। सुनने को तो बातें बहुत अच्छी हैं, सुनने को ये बात भी बहुत अच्छी है कि 8 से 10% ग्रोथ हो सकती है पाकिस्तान में। तो सवाल ये पैदा होता है, ऑन ग्राउंड कितना किया जा सकेगा इस पे अमल? आज से 3 साल पहले पाकिस्तान के बारे में हम खुद और दुनिया मायूसी का शिकार थी। हमसे दहशतगर्दी नहीं संभाली जा रही थी, हमारे जो इक़्तिसादी फिगर्स थे वो बड़े डामाडोल नज़र आते थे। लेकिन पिछले 3-4 साल में जो कौम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हम जीत रहे हैं, उसकी वजह से जो CPEC की वजह से जो हमें इक़्तिसादी मौका मिल रहा है, अब दुनिया ये मानने को तैयार है कि पाकिस्तान का एक इक़्तिसादी मुस्तक़बिल है, हम उसे हासिल कर सकते हैं। आपने ये चाइनीज़ प्रोफेसर की रिपोर्ट का जिक्र किया, दूसरी और रिपोर्टें आती रहती हैं। चंद एक बातें जो IMF की रिपोर्ट में भी आई हैं, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में भी आई हैं। यकीनन CPEC की वजह से हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर को मजबूत करने का बहुत मौका मिल रहा है। हमारे पास अपने पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम कराची से लेकर गवादर तक, गवादर से KPK तक नई मोटरवे, नई रेलवे लाइन ये हम खुद बिछा सकते। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का एक बड़ा इनकलाब आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में देखने वाली बात जिसका आपने भी जिक्र किया, जो कि IMF की रिपोर्ट आई है परसों, आज शायद अखबारों में एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है, वो ये कह रहे हैं कि 3-4 आपके बड़े मसले हैं। एक तो आपने जिक्र किया कि जनाब अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। जब तक एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे पैसे कहाँ से देंगे? दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप अपने रेवेन्यू ज़्यादा करें, यानी टैक्स बेहतर करें, उससे पैसा होगा उसको तालीम पे लगाएं और तजारत पे लगाएं। अगली बात वो जो कह रहे हैं कि जनाब जब तक आप पढ़ लिख कर अपने लोगों को हुनर नहीं देंगे, अपनी ज़राअत को ठीक नहीं करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को ठीक नहीं करेंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा जिससे ये आप कर्जा उतारें? तो मेरे ख्याल में जो असल सोचने की बात ये है कि चाइनीज़ पैसा आ रहा है, हमने मार्केट से भी बहुत कर्जा लिया है। 1-2 साल बाद चाइनीज़ अपना मुनाफा बाहर ले जाएंगे, जो कर्जा दिया है वो बाहर ले जाएंगे। मैं कहीं पढ़ रहा था कि हमें 2-3 सालों में $17 बिलियन ये बैरूनी कर्जा देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स हमारी है नहीं, कहाँ से देंगे? तो मैं दोबारा आता हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि आप अपना टैक्स अपने बेहतर करें। दूसरी बात ये कि जो आपके मुल्क में एनर्जी पैदा हो रही है उसकी कॉस्टिंग ठीक करें, ताकि ये हो जितनी बिजली खर्च होती है उसके आपको पैसे मिलें। फिर जैसे आपने कहा, आप अपनी करप्शन कम करें, आप अपनी एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट जोन बनाएं, उन इंडस्ट्रीज़ को ढूंढें जो एक्सपोर्ट में कंपेटिटिव हो सकती हैं। ये चंद एक काम हैं
جو کرنے والے ہیں. اگر ہم نے یہ کام نہ کیے تو یہ انفراسٹرکچر بن جائے گا, کل کو یہ قرضہ زیادہ چڑھ جائے گا. ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں میں قرضہ ہم نے بہت لیا, یہ حقیقت ہے. لیکن اگر قرضہ بہتر طور استعمال ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریل آؤٹ پٹ بہتر ہوتی ہے. گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ٹیکسٹائل سیکٹر کو اور لیدر کو, مجھے بتایا گیا ہے اس کے کوئی بہت اچھے نتائج نہیں نکلے. ہمیں سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ ہم, اب چائنیز کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ زون بنائیں, چائنیز انڈسٹریز کو پاکستان میں ریلوکیٹ کرائیں, اپنے لوگوں کو تیار کریں کہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, اور اس انڈسٹریز کو تھوڑا بہت گورنمنٹ انسینٹو دے ایکسپورٹ زون. اچھا خالد صاحب یہ آپ نے بالکل وجہ فرمایا. یہ پروفیسر نے کہا ہے کہ اپنی پالیسیز کو اس طرح وضع کرنا پڑے گا کہ ایٹ لیسٹ لائٹ مشینری کی انڈسٹری جو ہے پاکستان میں ریلوکیٹ کیا جا سکے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی اٹریکٹ کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو, چائنا کے انویسٹرز کو اپنی طرف. لیکن انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی, کہتے ہیں کہ جی آپ کو یہ پالیسیز وضع کرنی پڑیں گی, لیکن صرف اور صرف کاغذی کارروائی تک نہیں, آن گراؤنڈ اس تمام چیز کو لے کر آنا پڑے گا, پریکٹس کرنی پڑے گی. اور ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے خالد صاحب کہ ہم لوگ کاغذوں پہ اتنے سنہرے حروف لکھ دیتے ہیں, اتنی روزی پکچر دکھا دیتے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ وہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ آپ نے درست کہا. میں جب گورنمنٹ کی نوکری میں تھا تو مجھے یاد ہے ایک دم میں چائنا گیا تو ان کے پلاننگ کمیشن میں گیا. میں مجھے ان صاحب کا نام بھول رہا ہے, بڑے مشہور وہ آدمی تھے, پاکستان سے ان کا بڑا تعلق تھا. تو مجھے 2-3 فکروں کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ سب باتیں بڑی کرتے ہیں اور آپ کے کرنے کی رفتار سست ہے, لیکن اب میرے خیال میں جہاں تک تو انفراسٹرکچر ہے اور پاور سیکٹر ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. میرے خیال میں ہم اس کے اوپر نا امید نہ ہوں. اصل بات جو ہے وہ آپ نے یہ کہی ہے کہ آپ اپنے ملک میں وہ قوانین, وہ ریگولیشن لائیں, وہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بنائیں, وہ ٹیکسیشن کا نظام بنائیں جس سے آپ کے اپنے لوگ جو ہے وہ صنعت کاری کریں. دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ پاکستانی جا کر دبئی میں انویسٹ کرتا ہے, پاکستانی جا کر بنگلہ دیش میں انویسٹ کرتا ہے, پاکستانی جا کر مغرب میں اپنے سوئٹزرلینڈ میں اپنا پیسہ رکھتا ہے, یہاں پر آ کر وہ لوگوں پر حکومت کرتا ہے. تو ہمیں لوگوں کو سہولتیں بھی دینی ہے, نظام بھی بنانا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں سے ٹیکس بھی لینا ہے. یہ جو پاکستان میں مفت خوری کا رواج ہے اور میں جتنی مرضی کرپشن کر لوں مجھے کوئی پکڑے نہیں, اس سے اقتصادی ترقی نہیں ہوگی. تو ہمیں لوگوں کو پکڑ بھی لے تو پھر آ جاتی ہے پلی بارگین. مجھے بریک کی طرف جانا ہے. اگر پکڑے بھی بارگین آ جاتی ہے, پلی بارگین کچھ پیسے دے کر باقی پیسے اپنے پاس رکھیے. کرپشن کا ایک اچھا طریقہ کار جس کو اب ڈیفینیٹلی ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے, لیکن ابھی تک یہ موجود ہے. اتنا ضرور ہے کہ پاکستان کو اکانومی بہتر کرنی ہے تو اپنے جو تمام دعوے کیے جاتے ہیں, بڑی روزی پکچر دکھائی جاتی ہے, اس کو واقعی میں آن گراؤنڈ کرنا پڑے گا. اور اس سچائی کے کڑوے گھونٹ کو جب تک ہم پیئیں گے نہیں تب تک ہم ریئلائز نہیں کریں گے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد کچھ سوشل ایشوز ڈسکس کریں گے پاکستان کے حوالے سے. بریک کے بعد بریک. ناظرین, سوسائٹی یعنی معاشرہ تب ترقی کرتا ہے جب فرسٹریشن کم ہو, اور وہ تب کم ہوگی جب کاروبار چلیں گے. اور کاروبار چلنے کے حوالے سے اگر بات کریں تو لوڈ شیڈنگ جب ختم ہوگی یا کم ہوگی یا بجلی کم نرخوں پہ ملے گی, تب جا کر یہ فرسٹریشن یا یہ پورا وشس سرکل ٹوٹے گا. خالد صاحب, لوڈ شیڈنگ پر الیکشنز لڑے گئے, لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے دعوے کیے گئے, الیکٹریسٹی جنریشن کے حوالے سے ہر روز مطلب ہر آئے دن ہم لوگ سنتے تھے یہ پروجیکٹ, کچھ نہ کچھ پروجیکٹس کا افتتاح چل رہے ہوتے تھے, لیکن لوڈ شیڈنگ نہیں ختم ہو پائی. آج بھی ہم لوگ بارشوں کی دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے درست کہا کہ پچھلے دنوں مارچ کے آخر میں اور اپریل کے شروع میں جب گرمی کی لہر آئی تو ہم لوڈ شیڈنگ کے لحاظ سے شاید 3 سال پہلے کی حالت میں چلے گئے اور معاشرے میں بڑے غم و غصہ کا اظہار ہوا. مختلف تعویلات دی گئی ہیں جو میرا اپنا تجربہ بتاتا ہے, اور میں نے ان لوگوں سے تفصیل سے بات کی ہے جو بجلی کی جنریشن میں اور اس کی پرائسنگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. مجھے وہ لوگ یقین دلاتے ہیں کہ جو LNG کے 3 منصوبے پنجاب میں لگ رہے ہیں, 2 کول کے منصوبے ساہیوال اور کراچی جو پورٹ قاسم پہ لگ رہے ہیں, اور تربیلا کی جو 4تھی اور 5ویں ٹنل ہے اس پہ, اور نیلم جیلم کا جو کام ہو رہا ہے, مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ اگلے سال تک اور اس سال کے آخر تک
بجلی کی صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی اور لوڈ شیڈنگ بہت حد تک ختم ہو جائے گی، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اگلے سال ہم بجلی کے لحاظ سے خود کفیل ہوں گے، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ مسئلہ نہیں ہوگا، اصل مسئلہ یہ ہوگا کہ اس بجلی کے آپ پیسے پورے کیسے کریں گے، بل پورے کیسے وصول کریں گے، تاکہ کل آپ کو دوبارہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ دوبارہ نہ آپ کو سامنا کرنا پڑے۔ دیکھیں ہم ان دعووں پر کس حد تک اعتبار کریں گے اور یہ دعوے کس حد تک سچ اچھا خالد صاحب، آپ نے فرمایا بڑی اچھی بات لگتی ہے سننے کو، ہم بجلی کے حوالے سے خود کفیل ہو جائیں گے۔ خود کفیل تو ہم ہو جائیں گے، بجلی بھی ہم پیدا کر لیں گے، ابھی بھی ریکوائرمنٹ سے کچھ تھوڑی ہی ہم جو ہے وہ اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ریکوائرمنٹ جتنی ہے اس سے تھوڑی جو ہے بجلی بنا سکیں، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ٹرانسمیشن کہاں سے کریں گے؟ گوادر تک کیا آپ کی ٹرانسمیشن لائنز جاتی ہیں؟ وہ ایوب خان کے زمانے کی ٹرانسمیشن لائنز لگی ہوئی ہے، آج بھی وہی کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد کیا سڑکوں کے علاوہ ان ٹرانسمیشن لائنز پر کام ہوا؟ یہ آپ نے درست کہا کہ نہ صرف بجلی ہمیں بنانی پڑے گی، اس کو ہم نے جہاں بنے گی، اور اس کے لیے وہ بنتی ہے کراچی میں پورٹ قاسم میں بنتی ہے، وہاں سے ہمیں لانا پڑے گا اس کو فیصل آباد تک، اس کے لیے ٹرانسمیشن چاہیے۔ پہلے ہم نے نہیں اس پہ کام کیا تھا، اب دوبارہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ٹرانسمیشن کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، اور بلکہ ڈسٹریبیوشن پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور اگر حالات ٹھیک رہے اور یہ سی پیک کا پیسہ آتا رہا، ہم اپنے ان کاموں میں انہماک سے کام کرتے رہے، میرے خیال میں اگلے سال تک بجلی کی پیداوار اور ٹرانسمیشن دونوں میں کافی حد تک بہتری آ جائے گی، اور بلکہ یہ بلنگ شلنگ کے مسئلے بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ اس میں بھی کافی بہتری انشاءاللہ آ جائے گی۔ چلے خالد صاحب، بلنگ کی آپ نے بات کر لی ہے، تو جتنا ٹیکس ہوتا ہے، کوئی ٹیکس آ جائے، کسی پاور پروجیکٹ کا ٹیکس آ جائے، یا پھر کسی قومی ادارے کا ٹیکس آ جائے، ٹی وی کا ٹیکس آ جائے، وہ تمام کے تمام بل میں ڈال دیے جاتے ہیں، الیکٹریسٹی کے بل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک صارف اگر بجلی اس کو فراہم ہونے بھی لگ جائے وداؤٹ اینی لوڈ شیڈنگ، وداؤٹ اینی انٹرپشن، اس کے باوجود بھی وہ جو بل آئے گا اس کو پے کرنا مسئلہ ہو جائے گا۔ جس طریقے سے ہم غیر ادائیگیاں دیکھتے ہیں، ایون گورنمنٹ اداروں کے بلز جو ہیں پے نہیں ہوئے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عوام جو ہیں تمام کے تمام اپنے بل پے کر سکیں گے؟ اب یہ آپ نے درست کہا کہ بجلی کی پیداوار ایک مسئلہ ہے، بجلی کی قیمت دوسرا مسئلہ ہے۔ اس میں اگر ہم جو پن بجلی یعنی پانی سے والی بجلی کو زیادہ سے زیادہ پیدا کریں تو ہماری جو اوور آل قیمت ہے وہ میرے خیال میں افورڈیبل رہے گی۔ ہمیں آہستہ آہستہ یہ پانی والی بجلی جو ہے اس کے ساتھ موو کرنا چاہیے، تاکہ بجلی کی جو جنریشن کی کاسٹ ہے وہ کم ہو۔ ٹھیک ہے، ہمیں کچھ سویڈن سے بھی سیکھنا پڑے گا، جس کو کچرا امپورٹ کرنا پڑتا ہے اپنی بجلی بنانے کے لیے۔ ہمارے یہاں تو کچرا بہت سارا ہے، کراچی کو ہی دیکھ لیجئے ذرا، وہاں سے اگر کچرا جمع کر کے بجلی بنانے لگے تو شاید وہ بھی کافی مدد کرے گی۔ باقی آلٹرنیٹیو ریسورسز کی طرف بھی جانا ہوگا، ونڈ کی طرف، سولر کی طرف زیادہ سے زیادہ، تاکہ کم ایمیشن کے ساتھ زیادہ بجلی کی جا سکے، کم کلائمیٹ چینج کے ساتھ زیادہ فیسلٹیز دی جا سکیں۔ اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے، سوشل ایشو ہی ہے۔ افسوسناک واقعہ ہوا سرگودا میں، جہاں 20 لوگوں کا قتل ہو گیا اور ہوا ایک شرائن میں۔ خالد صاحب، یہ افسوسناک واقعہ تو تھا ہی تھا، لیکن ایک سوسائٹی کی ڈیٹیریشن بھی دکھاتا ہے کہ آخر ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہ فیتھ کے نام پر یا اسپریچول لیڈر ہونے کے نام پر اس طرح کے کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، نہ صرف یہ واقعہ ایک خانقاہ سے اس کی نسبت ہے، ہمارے مدرسوں سے لوگ نکل کے تشدد کرتے ہیں، ہماری مسجدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تشدد کرتے ہیں، محلے گلیوں میں جو نجومی بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو بے رو بناتے ہیں، ہزاروں جو یہ جعلی ڈاکٹر جراح بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں سے ظلم کرتے ہیں۔ کیا فائدہ اس ترقی کا؟ کیا فائدہ یہ 10% کا اور پاکستان کا اسلامک الائنس کا ہیڈ بننے کا، اگر ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کو یہی احساس نہیں ہے کہ اس کو اس کی قسمت کس نے بنانی ہے، اس کو مقدر اس کا کس نے دینا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی جا کر، مجھے بتایا گیا بیوروکریٹ جا کر ڈنڈے کھاتے ہیں کہ بابا ہماری اگلی پوسٹنگ ٹھیک کرا دو۔ یہ صرف حکومت کا قصور نہیں ہے، میرے خیال میں یہ بہت بڑا دھبا ہے سوسائٹی کو لوگ جو آگاہی دیتے ہیں، جو میڈیا ہے، ہمیں اس حادثے پر ندامت کے احساس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے
کہ ہم نے معاشرے میں شعور پھیلانا ہے، ہم نے معاشرے میں تعلیم پھیلانی ہے، ہم نے لوگوں کو سوچنے کے طریقے بتانے ہیں، ہم نے لوگوں کے عقیدوں میں پختگی لانی ہے میرے خیال میں۔ اور یہ سرگودا کوئی یہ نہ سمجھیں کہ چین کے بارڈر کے نزدیک تھا، یہاں سے موٹر وے سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر مسافت پر یہ جگہ ہے، یہاں بجلی ہے، جہاں روز لوگ شام کیبل ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ، ہم کبھی غیر مسلموں کو مار رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنی بہن کو اس لیے مار دیتے ہیں کہ اس نے کسی سے بات کی۔ یہ معاشرے میں جو عمومی طور پر جہالت نے اتنی جڑ پکڑی ہوئی ہے، اس کو ہم نے توڑنا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے، ہم تعلیم عام کریں، ہم کمزور آدمی کو مقام دیں، خواتین کو مقام دیں، اور پھر جس چیز سے لوگوں کا تعلق ہے، ہسپتال سے، اسکول سے، دوائی خانے سے، خانقاہ سے، مسجد سے، مدرسے سے، اس کو گورنمنٹ ریگولیٹ کرے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بتایا گیا کہ حکومت پنجاب کوشش کر رہی ہے کہ خانقاہوں کو ریگولیٹ کرے گی، کیونکہ مشکل ہوگا۔ ہم ہر اس چیز کو جس کے ساتھ عوام کا مفاد ہے، وہاں سے کوئی سروس ملتی ہے، جیسے میں نے کہا، کوئی ٹیچر پڑھاتا ہے، کوئی ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، کوئی لائر اس کو مدد دیتا ہے، ان چیزوں کو ریگولیٹ کریں تاکہ حکومت کی رٹ قائم ہو۔ یہ دراصل ایک لحاظ سے آپ دیکھیں، حکومت نے مسجدوں سے ہاتھ اٹھا لیا، مدرسوں سے ہاتھ اٹھا لیا، اسکول سے ہاتھ اٹھا لیا، ہسپتالوں سے ہاتھ اٹھا لیا، تو ہر جگہ سے لوگ پھر پیسہ کمانے والے اور طاقت بٹورنے والے آ جائیں گے۔ ان کا راستہ ہمیں روکنا ہوگا، لوگوں کو شعور دینا ہوگا۔ رائٹ، خالد مقبول صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کرنا ضرور ہے کہ جہاں بہت ساری بہتری آئی پاکستان میں، پہلے سے بہت سارے جگہوں پر یا بہت ساری چیزوں کے اندر پاکستان بہتر ہوا، وہاں بہت ساری جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں ہم لوگوں کو ابھی بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے، بہت گنجائش ہے، اس گنجائش کو پر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب تک تعلیم عام نہیں ہوگی، شعور نہیں ہوگا، تب تک یہ چیزیں، یہ سوسائٹی بہتر نہیں ہو سکے گی۔ اور تعلیم کے بجٹ کی طرف تو آپ کی اپنی نظر بھی ہوگی کہ تعلیم کے بجٹ کی طرف کتنا دھیان ہے۔ ہمارے آج کے شو سے اتنا ہے، زیر بحث کے نام سے فیس بک، ٹویٹر دونوں پر موجود ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے۔ ہیو اے نائس ویکینڈ، اللہ حافظ۔